Subscribe now and press the bell icon. Never miss لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات معزز سامعین کرام، حضرات ذویل احترام، تمہید میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، اس لیے کیونکہ تاخیر بہرحال ہو ہی چکی ہے، لیکن اتنا عرض کر دینا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس خمس مجالس کی آخری مجلس، اس میں جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی دامے درہمے سخنے قدمے جس طرح سے بھی حصہ لیا، شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ شہزادی ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. اور عزیزوں، جیسا کہ آج پنجشنبے ہے، شب جمعہ ہے، اور روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے، معصومین کے یہ اقوال ہیں کہ شب جمعہ میں مرحومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اپنے اپنے مرحومین کو، اور ساتھ میں مظہر حسین مرحوم، غلام علی مرحوم، سکینہ بانو مرحومہ، ناصرہ بانو مرحومہ کو بھی شامل کر لیں. صلوات پر محمد و آل محمد. حضرات ذویل احترام، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کی چوتھی سورہ
آیت کا نشان جو ہے 54 ہے، یعنی سورہ نساء میں یہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ عزیزو، اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہی تو انشاءاللہ چند معروضات ہیں جو اپنے ہمسن و کمسن برادران کے لیے ہیں، بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، جو ممتاز طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسے سما میں زبان کھولنا معمولی بات نہیں ہے، بہرحال انہی اساتذہ نے جن آموختے کو دیا ہے اسی کو آج دہرانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، میمنہ میسرہ قلب لشکر چاہے جہاں دیکھیں ہر ایک جو ہے اپنے آپ میں ممتاز ہے۔ بہرحال یہ جو ایام چل رہے ہیں شہزادی کے، اس کے سلسلے میں اگر بزرگوں علماء کی طرف ہم غور کریں، وہ بھی علماء حق کی طرف اگر ہم غور کریں تو بزرگ علماء نے بہت ہی زیادہ ان ایام میں شہزادی کے غم منانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس ایام کو پبلک پلیس پہ سب سے زیادہ جو لانے والے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، آیت اللہ خراسانی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد جب تم قبر میں جاؤ، وہاں پہ اگر مولا علی کی تم زیارت کرنا چاہتے ہو، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس دنیا میں جناب سیدہ کے ذکر میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ضروری یہ ہے کہ جو ہے جناب سیدہ کے ذکر میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ اگر جو ہے عرفان، مقام عرفان کی منزل تک پہنچے ہوئے عالم کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو آیت اللہ بہجت یہ کہتے ہیں، آیت اللہ بہجت یہ بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حسنین تم سے خوش ہو، حسنین تم سے راضی ہو، تو ان ایام میں ان کی ماں کا غم انہی کے غم کی طرح مناؤ۔ ان ایام میں حسنین کی ماں کا غم عاشور کی طریقے سے مناؤ، اس لیے کہ ہم نے آج جو ہے ایام عزائے حسین کو اتنی زور و شور سے منایا کہ دنیا جان گئی کہ یزید کون ہے، حسین کون ہے۔ دنیا یہ جان گئی یزید کون ہے، حسین کون ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آج کسی کے دل میں یزید چھپا ہوا بھی ہے تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یزیدی دکھا سکے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکے میں یزیدی ہوں۔ لہٰذا آج امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہندو بھی جان گیا، ہندو کو بھی ہو گئی، ان کی معرفت یہودیوں کو بھی ہو گئی، ان کی معرفت عیسائیوں کو بھی ہو گئی، ان کی معرفت جو ہے مسلمان کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ہو گئی۔ لہٰذا ہر کوئی آج یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمارے آئیڈیل آقا ابا عبداللہ الحسین ہے، ہمارا نمونہ عمل آقا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اسی لیے عزیزو، ان بزرگ علماء نے اس طرف ہمیں رغبت دلائی ہے کہ جس طریقے سے کربلا کی تصویر صاف ہو گئی اسی طریقے سے مدینہ کی تصویر بھی صاف ہو جائے۔ جس طریقے سے کربلا کی تصویر صاف ہو گئی کہ آج اپنے آپ کو کوئی یزیدی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طریقے سے مدینے کی بھی تصویر اب صاف ہونی چاہیے۔ عزیزو، بہرحال جس آیت کی میں نے تلاوت کی، ارشاد ہوتا ہے وہ انہی لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے۔ وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ملک عظیم بھی دیا۔ عزیزو، اس آیت پہ اگر آپ غور کریں، اساتذہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس آیت میں جو پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی۔
آپ جائیں آپ دیکھ لیں، اگر گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھنا چاہیں، لفظ کتاب پروناؤن جو ہے پراپر ناؤن استعمال ہو رہا ہے. لفظ کتاب یوتھ، آپ غور کیجئے گا، لفظ کتاب پراپر ناؤن استعمال ہو رہا ہے، تنکیر نہیں استعمال ہو رہا ہے، تشخیص استعمال ہو رہی ہے. تنکیر نہیں، نکرہ نہیں، معرفہ استعمال ہو رہی ہے. ان اساتیذ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کتاب پہ معرفہ آ جائے تو اس سے مراد عام کتاب نہیں ہوتی، اس سے کتاب عام کتاب مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مخصوص ہے کوئی ایک کتاب جس کی طرف ہمیں رغبت دلائی جاتی ہے. انہی علماء نے ہمیں بتایا وہ کتاب کوئی اور کتاب نہیں، وہ الکتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جسے ہم قرآن کہتے ہیں. عزیزو، شہزادی نے ایسے ہی تھوڑی نہ کہہ دیا یا ابوالحسن میری بات میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا. پیغمبر نے ایسے تھوڑی نہ کہہ دیا 10 ہجری میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کتاب کی کیا منزلت ہے، الکتاب کی کیا بلندی ہے. اس کے بعد جو ہے میں اس لیے اس عظمت کو آپ کے سامنے ان کی عظمت کو رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب شہزادی دربار میں گئی ہے تو اسی قرآن کی کتاب آیتوں کو پیش کیا ہے. شہزادی جب دربار میں گئی ہیں تو قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کیا ہے. کتاب دی، حکمت دی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اور دیکھیں جسے کتاب دی گئی، اللہ نے جسے کتاب دی رسول کو، اپنے حبیب کو، جب اللہ نے ایک کتاب دی تو قرآن مجید کی آیتوں سے کہا اے قرآن کی آیتوں جہاں جہاں میرا حبیب جائے وہاں وہاں تم چلی جانا. قرآن کہاں پہ آیا؟ مسجد میں آیا، چھت پہ نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اے قرآن کی آیتوں جہاں جہاں میرا حبیب جائے وہاں وہاں تم چلی جانا. اگر میرا حبیب مسجد میں ہو تو مسجد میں چلی جانا، اگر میرا حبیب گھر میں ہو تو گھر میں چلی جانا، اگر میرا حبیب باہر ہو تو باہر چلی جانا، اگر میرا حبیب جنگ کے میدان میں ہو تو جنگ کے میدان میں چلی جانا، اگر میرا حبیب پہاڑ پہ ہو تو پہاڑوں پہ چلی جانا، اگر میرا حبیب غار میں ہو تو غار میں چلی جانا. اگر میرا حبیب جہاں جہاں جائے، اے قرآن کی آیتوں تمہیں اتنی زحمتیں اٹھانی ہوگی، اس لیے کہ وہ صرف میرا نبی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرا رسول نہیں ہے، بلکہ وہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محب ہوں. محب کبھی محبوب کو زحمتیں نہیں دیتا، محب کبھی محبوب کو زحمتیں نہیں دیتا. لہٰذا اے قرآن کی آیتوں جہاں جہاں میرا محبوب جائے وہاں وہاں تم چلی جانا. لہٰذا کلیہ ایک بن گیا کہ جہاں جہاں محمد جائے وہاں وہاں قرآن کی آیتیں آئیں گی. لیکن ہم نے جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا تو ایک مقام ایسا ملا جہاں پہ یہ کلیہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا. آواز آئی اے حبیب اب چادر تطہیر کے لیے، اب آیت تطہیر کے لیے آپ کو در سیدہ تک چل کے جانا ہوگا اور چادر سیدہ کے سائے میں ہونا ہوگا، اس کے بعد آیت تطہیر کا نزول ہوگا. اس کے بعد آیت تطہیر کا نزول ہوگا. قرآن کہاں پہ نازل ہوا؟ دیکھیں قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں قرآن نے خود بتلایا. آپ اگر دیکھنا چاہیں لاجک کے روح سے، منطقی روح سے، تو آپ کو میں بتلاؤں ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. انہی اساتذہ نے ابتدائی دورانیے میں جو کچھ بتلایا تو بہت کچھ، لیکن یہ ہماری کمزرفی رہی کہ انہوں نے جتنا بتلایا ہم نے اتنا سیکھا نہیں. لیکن بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ یاد ہے آپ کے سامنے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایک ہے وجود حقیقی، ایک ہے وجود ملفوظی، ایک ہوتا ہے وجود ذہنی، ایک ہوتا ہے وجود مکتوبی. ہر چیز کے 4 وجود ہیں. کیا قرآن کے کتنے وجود ہیں؟ قرآن کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا. اللہ کے کتنے وجود ہیں؟ اللہ کے کتنے وجود؟ ہر چیز کے 4 وجود. دیکھیے یوتھ آپ تھوڑا بیدار ہو کے سن لیں،
اس لیے کہ کچھ باتیں ہیں جو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر چیز کے چار وجود: وجود ملفوظی، وجود مکتوبی، وجود ذہنی، وجود حقیقی. آپ کو مثال دے دوں بات آسان ہو جائے، اس لیے کہ تاکہ بات ہمسن اور کمسن برادران کے بھی سمجھ میں آ جائے. مثلا یہی رومال ہے، یہی رومال، اس کے چار وجود ہیں، اس کے چار وجود ہیں. آپ جو ہے زبان سے کہتے رہے رومال رومال رومال، یہ ہے وجود ملفوظی. اب اسی کو ایک کاغذ پہ آپ لکھتے رہے رومال رومال رومال، وجود مکتوبی. آپ کے ذہن میں اس رومال کی تصویر ہے، یہ ہے وجود ذہنی. لیکن وجود حقیقی یہ رومال ہے، وجود حقیقی یہ رومال ہے. دوسری مثال دے دوں بات اور آسان ہو جائے. دیکھیے بوتل میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ زبان سے کہتے رہے پانی پانی پانی، وجود ملفوظی ہے، پانی 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 کہتے رہے. اب اسی کو کاغذ پہ لکھتے رہے پانی پانی پانی، وجود مکتوبی. جوانوں آپ بیدار ہو کے سننے، اس لیے کہ آپ ہی کے کام کی باتیں ہیں. اسی کو ہم کاغذ قلم لے کے لکھتے رہے پانی پانی، یہ وجود مکتوبی. اسی پانی کو ذہن میں لے کے آئے، وجود ذہنی. لیکن حقیقی وجود کیا ہے؟ یہ جو باٹل میں پانی ہے، یہ جو باٹل میں پانی ہے یہ ہے حقیقی وجود. یعنی اب اشارہ کر رہا ہوں، اگر سمجھ گئے تو تم پہ لاکھوں سلام. یعنی تین وجود ایسا ہے، تین وجود ایسا ہے جسے کا کوئی کام نہیں ہے. آپ جو ہے زبان سے پانی پانی کہتے رہے، پیاس بجھ جائے گی. کاغذ پہ پانی پانی لکھتے رہے، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ کہیں گے نہیں. ذہن میں پانی سوچتے رہے، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ آپ کہیں گے نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں کسی کام کے نہیں. اس کا یہ تین وجود کسی کام کا نہیں. یہ تین وجود کسی کام کا نہیں. اگر پیاس بجھے گی تو چوتھے سے بجھے گی. اگر پیاس بجھے گی تو چوتھے وجود سے پیاس بجھے گی. اب آپ بتائیے اللہ کے کتنے وجود؟ اب آپ بتائیے اللہ کے کتنے وجود؟ روایت کے ذیل میں کہہ رہا ہوں، زیر منبر آپ جو ہے مجھ سے اگر کہیں گے تو میں مباحثے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے اپنے پاس ایک نور کو خلق کیا، اس کے بعد 5 12 14 میں تقسیم کیا. جب اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، یہ نور 5 میں 12 میں 14 میں جب تقسیم ہو گیا، ان کے پسینے کے قطروں سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا. آپ جائیں علامہ امینی کی جو ہے الغدیر وغیرہ کتابیں پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں مل جائے گی. ان کے پسینے کے قطروں سے بنایا. جب فرشتے بن گئے، فرشتوں کا وجود آ گیا، فرشتوں نے ایک دن سوال کر لیا، اے پالنے والے یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں درس دے رہے ہیں، جو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، جو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، جو تسبیح پہ تسبیح کر رہے ہیں، جو تمجید پہ تمجید کر رہے ہیں، جو رکوع پہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجود پہ سجود کر رہے ہیں. اے پالنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا یہ بتاؤ کیا مجھے پہچانا؟ کہا ہاں، انہوں نے تجھے پہچانوا دیا، انہوں نے تجھے پہچانوا دیا. کہا سنو، جب مجھے پہچانوا دیا اب میں انہیں پہچانوا رہا ہوں. انا محمود حاذا محمد، انا محمود حاذا محمد، انا اعلی حاذا علی، انا محمود حاذا محمد، انا اعلی حاذا علی، انا فاطر حاذہ فاطمہ، انا محسن حاذا حسن، انا قدیم الاحسان حاذا حسین. اے جوانوں سنو، اب آپ کی زبان میں بات کرنے لگا ہوں. اے جوانوں سنو، کہا میں محمود یہ محمد، میں اعلی یہ علی، میں فاطر یہ فاطمہ، میں محسن یہ حسن، میں قدیم الاحسان یہ حسین، میں قدیم الاحسان یہ حسین.
لہذا اب آپ بتائیے، اللہ، میں آپ کو بدلا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے صرف اور صرف دو وجود، اس لیے کہ اللہ نہ ذہن میں آ سکتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا جب ان چہاردہ معصومین نے اللہ کو اللہ کہا تو اللہ کہا گیا، اللہ کو لکھا تو جب اللہ کو اللہ لکھا تو لکھا گیا۔ اب آپ بتائیے قرآن مجید کے کتنے وجود ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن مجید کے کتنے وجود؟ قرآن مجید کے 4 وجود۔ ایک ہے وجود ذہنی، وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود حقیقی۔ چاروں کی مثال آپ کے ذہن میں ہے، چاروں کی مثال آپ کے ذہن میں ہے۔ وجود حقیقی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن ہے اس کے بھی 4 وجود۔ یہ جو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں یہ ہے وجود ملفوظی۔ یہ جو قرآن لکھا ہوا ہے، جو موجود ہے، جو گھروں میں موجود ہے، یہ ہے وجود مکتوبی۔ اس کی تصویر جو ہمارے ذہن میں بن رہی ہے قرآن، یہ ہے وجود ذہنی۔ اب آپ بتائیے وجود حقیقی کیا ہے؟ اب آپ بتائیے وجود حقیقی کیا ہے؟ تو اللہ نے بڑھ کے آواز دی، اللہ نے بڑھ کے قرآن میں یہ بتلایا، دیکھو سنو، نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن مجید کو پیغمبر کے قلب پہ نازل کیا۔ لہذا وجود حقیقی ہے، وجود حقیقی پیغمبر کا قلب۔ اور اسی قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، من خشیت اللہ۔ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آئیے جناب، اور اسی قرآن مجید کے لیے اللہ نے کہا، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وزن قرآن کتنا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اب آپ عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جس کے یہاں قرآن آئے، اب آپ عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جس کے یہاں قرآن آئے۔ تو بس اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اما جس کے یہاں قرآن آئے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کے یہاں آئے اسے ابو طالب۔ قرآن جہاں آئے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جہاں آئے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حوالہ چاہیے جائیے مشہور زمانہ کتاب قرآروی صاحب کی 14 اسٹار پیغمبر اسلام کی ولادت کے باب میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت جو ہے شب ابی طالب میں ہوتی ہے۔ یہ ہے قرآن جو نازل ہوا قلب پیغمبر پر، قلب پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جو ہے فرش عزا کی عظمت آپ کے سامنے بتا دو کہ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جب ہم فرش مجلس بچھاتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرش مجلس جب بچھ جائے، کوئی ہستی آئے یا نہ آئے لیکن وہ ذوات مقدسہ ضرور آتے ہیں۔ کچھ کمظرف انسان آج اعتراض کر دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی کربلا سے چل کے آ جائے، کوئی نجف سے چل کے آ جائے، کوئی مدینہ سے آ جائے، کوئی شام سے آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے ان اعتراضات کا جواب خود قرآن مجید کی آیت کی شکل میں دے دیا۔ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں،
مار دیے جائیں، ان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے اس مدرسے میں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یہ اساتذہ ہمارے اوپر یہ پہرا تو لگا سکتے ہیں کہ آپ یہاں نہ جائیں، وہاں نہ جائیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. آپ کلاس کے دوران اس فعل کو نہیں انجام دے سکتے، دوران کلاس یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں سے کوئی مجھ پہ یہ نہیں پہرا لگا سکتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. میری سوچ کو قید کرنے کے لیے میری سوچ پہ کوئی افراد ایسا نہیں ہے کہ جو پہرا بٹھا دے. آنے جانے پہ تو آپ پہرا بٹھا سکتے ہیں، بولنے پہ آپ پہرا بٹھا سکتے ہیں، کہنے پہ پہرا بٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے سوچنے پہ آپ پہرا نہیں بٹھا سکتے. لیکن قرآن مجید کی آیتوں نے بڑھ کے آواز دی، دیکھو جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، جو راہ خدا میں مار دیے جائے، وہ صرف شہید ہے، وہ شہید تو ہے ہی، لیکن اپنے پروردگار کی بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. اور دیکھیے قرآن ہے دعویٰ، قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے ہرگز تم یہ گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اور اہل بیت ہے دلیل. اگر دلیل اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کا وجود بےکار ہو جاتا. اہل بیت نہ ہوتے قرآن کا وجود بیکار ہو جاتا. قرآن تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، اشاروں میں بات کرتا ہے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے ہر شہید زندہ ہوتا ہے. اہل بیت اگر نہ ہوتے تو اس دعوے کی دلیل نہ تمہیں ملتی. اہل بیت اگر نہ ہوتے تو اس دعوے کی تمہیں دلیل نہ ملتی. جو لوگ آج یہ کہہ دیتے ہیں کیسے ممکن ہے وہاں سے یہاں سمجھے بھی. آپ کو میں بتلاتا کہ جب ہم لٹاتے ہیں تو اس کو کاندھے کو ہلا ہلا کے کیوں کہتے ہیں اسما افہم، اسما افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ. میرے پاس وقت نہیں کہ اس کے ذیل میں جو ہے گفتگو کی جائے، لیکن قرآن نے دعویٰ کیا کہ زندہ ہوتا ہے. زندہ کی دلیل یہ ہے، زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بولے بھی، چلے بھی، دیکھے بھی، سنے بھی، سمجھے بھی. اسی لیے تو آقا ابا عبداللہ الحسین نے نوک نیزہ کی بلندی سے کربلا سے موصل سے تکرک سے حلب سے بالبگ سے جارڈن سے فلسطین سے دمشق، ان 2200 کلومیٹر میں قرآن مجید کے سورہ کہف کی تلاوت کر کے یہ بتلا دیا کہ دیکھو ہر شہید زندہ ہوتا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی. عند ربہم یرزقون، اپنے جو پروردگار طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، نو کے نیزہ کی بلندی سے تلاوت بھی کر رہے ہیں. اے عزیزو، یہ نازل ہوا قلب پیغمبر پر قرآن مجید نازل ہوا. اس کے بعد اللہ نے جو آگے بڑھ کے اس آیت میں آواز دی، والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اساتذہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا وآتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وملکا عظیما، اگر یہ کہہ دیا جاتا وآتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وملکا عظیما، بات مکمل تھی. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کے یہاں؟ یہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں بعد میں کہنا چاہیے تھی وہ ہم نے پہلے کہہ دیا، جو ہمیں پہلے کہنا چاہیے وہ ہم بعد میں کہہ دیں. یہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کے یہاں نہیں ہو سکتا. لیکن جب ایک ہی سینٹنس میں 2 مرتبہ آتینا آ جائے تو اب جب دوسری بار آتینا آئے گا تو اس کے لیے آپ کو ضمیر لانی ہوگی، اس کے لیے آپ کو ضمیر لانی ہوگی. ضمیر پروناؤن ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والا. اب پروناؤن کیا ہے؟ تھوڑی سی بحث آپ کے لیے.
देखिए एजाज कुरान में कभी शक न करिएगा, कुरान की अजमत में कभी शक न करिएगा, वरना जानते हैं हश्र क्या होगा। दुनिया में तो जितेंद्र बन ही जाओगे, दुनिया में तो जितेंद्र बन ही जाओगे, दुनिया में त्यागी का चेहरा तो देख ही लोगे। क्या कहा? हम की जमीर लाई अल्लाह ने। हम ज़मीर, थोड़ी सी बात आपके लिए आसान कर देना चाहता हूँ एक मिसाल के जरिए, ताकि बात हमसिन और कमसिन बिरादरों के भी समझ में आ जाए। ज़मीर यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर आप किस्में देखें तो प्रोनाउन की भी बहुत सारी किस्में हैं। लफ्ज़ आई प्रोनाउन, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? आई ये कौन सा प्रोनाउन है? ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा? फर्स्ट पर्सन, जिसे अरबी में क्या कहा जाता है? मुखातब। जिसे अरबी में क्या कहा जाता है? मुतकल्लिम। अरबी में मुतकल्लिम कहा जाता है। अच्छा, ये है सिंगुलर। अगर आप इसे की जगह प्लूरल लाना चाहें यानी जमा बनाना चाहें तो अब आपको आई की जगह वी लाना पड़ेगा। आई की जगह वी लाना होगा। ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन ये है प्लूरल। अगर आप जो है इसी तरीके से बहुत से हैं, मसलन जो है अगर आपको मुखातब के लिए लाना हो तो आप जो है यू का इस्तेमाल करेंगे, यू का। और अगर अरबी में आपको इस्तेमाल करना हो तो का इस्तेमाल करेंगे। अरबी में का इस्तेमाल होगा। जमा के लिए जो है कुम का इस्तेमाल होगा। और इंग्लिश में क्या होता है कि जो है यू योर दोनों इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद अगर देखें आप जो है थर्ड पर्सन के लिए, जिसे अरबी में जो है गायब कहा जाता है। थर्ड पर्सन यानी गायब। अब अगर आपको थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन लाना है तो अब आपके लिए या तो जो है आप मेल के लिए लाएं या फीमेल के लिए लाएं। अगर मेल के लिए लाते हैं तो ही का इस्तेमाल करना होगा, अगर फीमेल के लिए लाते हैं तो शी का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरीके से अरबी में भी है। अगर आप मुज़क्कर के लिए लाएंगे तो हुआ का इस्तेमाल करना है, अगर मुअन्नस के लिए लाएंगे तो हिया का इस्तेमाल करना है। यूथ आपसे मुखातब हूं, जवानों से बड़ी माजरत के साथ। अगर आपको मुज़क्कर के लिए लाना है हुआ का इस्तेमाल, मुअन्नस के लिए लाना है हिया का इस्तेमाल। अगर इसी सिंगुलर को आप प्लूरल बनाना चाहें, अगर आप इसी को, तो आप दे का इस्तेमाल कर देंगे। आप दे का इस्तेमाल कर देंगे इंग्लिश में। अरबी में हुम का इस्तेमाल हो जाएगा। अरबी में हुम का इस्तेमाल हो जाएगा। अल्लाह इस आयत में सूरह निसा यानी चौथी सूरह 54वीं आयत में यह कह रहा है व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। नहीं, आपने मेरी जो मिसाल रायगा हो गई, आपने नहीं तवज्जो की। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने उन्हीं लोगों को मुल्क अजीम दिया जिनको किताब दी, जिन्हें हिकमत दी, उन्हीं लोगों को मुल्क अजीम दिया। आए पालने वाले ये हम कौन लोग हैं? ये हम कौन लोग हैं? ये गायब का सेगा, आप गायब की ज़मीर इस्तेमाल हो रही है। आए पालने वाले ये हम कौन लोग हैं? बता दे, कहीं ऐसा ना हो डाकू आके गायब की ज़मीर पे भी डाका डाल ले। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू आके इस गायब की जमीर पे भी डाका डाल ले और कहे इससे मुराद तो फला साहब थे, इससे मुराद तो फला साहब थे, इससे मुराद तो फला साहब थे। ऐ पालने वाले बता, इससे मुराद कौन लोग हैं? मक्के से पैगंबर ने हिजरत कर ली, पहली हिजरी चालू हो गई। ऐ पालने वाले अब बता दे, कहा ठहरो बताता हो। ऐ पालने वाले दूसरी हिजरी आ गई, बद्र वाक़े हो गई, अब बता दे ये हम कौन लोग हैं? ऐ पालने वाले तीसरी हिजरी आ गई, ओहद वाक़े हो गई। ऐ पालने वाले अब बता दे ये कौन लोग हैं? ऐ पालने वाले चौथी हिजरी आ गई, बनु नजीर की शिकस्त हो गई, अब बता दे ये कौन लोग हैं? ऐ पालने वाले पांचवी हिजरी आ गई, जंगे खंदक यानी जंगे अहज़ाब वाक़े हो गई, अब बता दे ये हम कौन लोग हैं? कहीं ऐसा ना हो कि डाकू आके इस गायब की जमीर पे डाका डाल ले। ऐ जवानों थोड़ा सा आप तवज्जो कीजिएगा। छठी हिजरी आ गई, छठी हिजरी आ गई, सुलह हुदैबिया वाक़े हो गई। ऐ पालने वाले अब तो बता दे, कहा ठहरो वक्त आने दो, ठहरो वक्त आने दो, ठहरो वक्त आने दो, सातवीं हिजरी आने दो, सातवीं हिजरी आने दो, चादर में जमा होने दो।
وہاں پہ بتانے کی کیا بات دکھا دیں گے ہم فاطمہ تو بتانے کی کیا بات ہے، دکھا دیں گے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس دیکھیے وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جو ہے ایک ایک لفظ کی صرف تفسیر ہو پا جو ہے تھوڑی سی وضاحت ہو پا رہی ہے، مکمل جو ہے وضاحت بھی نہیں ہو پا رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں بہت جلدی. ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید کی یہ عظمت بیان کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں ان کی بھی عظمت بیان کر رہا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کہ آپ نے کبھی اس نظریے سے سوچا، تھوڑا سا حساس پہلو، اس نظریے سے کہ آپ نے سوچا جس کے لیے اتنی عظمتیں بیان ہوئی، اس پہ اتنی مصیبتیں کیوں؟ بھائی قرآن اللہ کی کتاب جسے ہر کوئی معجزہ ماننے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی نہ مانے تو ہر مسجد کے محراب سے فتویٰ آ جائے گا، انسان چند لمحے میں تیاگی بن جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی جب قرآن مجید میں اتنی فضیلتیں بیان ہوئی، اس کے بعد بھی اتنی مصیبتیں کیوں؟ آقا ابا عبداللہ الحسین پہ بھی مصیبتیں آئیں، لیکن آقا ابا عبداللہ الحسین نے جب سوال کیا ظالموں سے، بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ آیا کہ ہم نے حلال محمد کو حرام کر دیا یا حرام محمد کو حلال کر دیا؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جس چیز کو پیغمبر نے حلال کیا وہی تو قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس کو پیغمبر نے حرام کر دیا وہی قیامت تک کے لیے حرام ہے. کیا اس میں کچھ میں چینج ہی کر رہا ہوں؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا جواب آیا؟ ہر ایک کے ذہن میں ہے. ظالموں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ بغضا لابیک، ہم تمہیں تمہارے بابا کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. بابا کی دشمنی میں کیوں؟ کیونکہ ان کے بابا نے ان کے اجداد کو جہاد کے میدان جہاد میں فنار کیا. ان کے بابا نے ان کے اجداد کو میدان جہاد میں فنار کیا. اسی لیے تو آپ جو ہے مسائل میں سنتے ہیں کہ جب یہ جو ہے جب یہ کٹا ہوا سر جب پہنچا ہے تو یہ ملعون دندان مبارک پہ جو ہے مار کے کہہ رہا ہے احد کا بدلہ، بدر کا بدلہ. یعنی ان کے بابا نے جو ہے کافرین کو، مشرکین کو جو ہے فنار کیا، جس کا آج یہ بدلہ لے رہے ہیں. جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب سیدہ کسی جنگ میں گئیں؟ جناب سیدہ نے کسی کو قتل کیا؟ جناب سیدہ نے کسی کو تماچا مارا؟ پھر ان پہ اتنی مصیبتیں کیوں؟ اس کی عزیز و تنہا وجہ یہی ہے، اس کی اس کا اکلوتا ریزن یہی ہے کہ بعد شہادت رسول تنہا شہزادی کائنات نے، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بعد شہادت رسول تحفظ ولایت و خلافت کے لیے اقدام کیا ہے. تحفظ ولایت و خلافت کے لیے قدم آگے بڑھایا اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ دیکھو جب بھی خلافت یا ولایت کی حفاظت کا مسئلہ آئے تو گھروں میں چوڑیاں پہن کے نہ بیٹھ جانا، گھروں میں چوڑیاں پہن کے نہ بیٹھ جانا. اور سامنے والے عرب کے بدو تھے جو مصیبتیں ان پہ ڈھا رہے تھے، نہیں چالاک تھے، عقل مند نہیں تھے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں چالاک اور عقل مند کی وضاحت کروں. یہ سمجھ گئے، بھاگ گئے، یہ جو ہے سمجھ گئے کہ اگر اس وقت جناب سیدہ کو نہ روکا گیا، اگر اس وقت جناب سیدہ کو نہ روکا گیا
जनाब सैयदा हमारे चेहरों से खिलाफत के निकाब को उतार लेंगी। जनाब सैयदा हमारे चेहरे से खिलाफत के निकाब को उतार लेंगी। और मासूम के सामने जो है एक गैर जो जिसका वो हक नहीं रखता है वो आके बैठे, मासूम खामोश रहे। मासूम ने कदम बढ़ाया, जनाब सैयदा ने हमें यह दर्श दिया। और अल्लाह ने इस मनसब खिलाफत की जिस दिन उन्हें उसे अल्लाह को बुनियाद रखनी हुई उस दिन से इतना एहतमाम किया है। उसी दिन से इस मनसब खिलाफत का जिस दिन अल्लाह को बुनियाद रखनी हुई उसी दिन से अल्लाह ने इतना एहतमाम किया। जनाब आदम के लिए जब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं आदम को जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, पलट के फरिश्तों ने क्या कहा? पलट के फरिश्तों ने यही तो कहा, ऐ पालने वाले क्या ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन पे जाके खुरेजी करे, जमीन पर जाकर खुरेजी करे। यानी भाई हमारा तो इतना अकीदा है ना, आज भी बाकी है हम जैसे जाहिल इंसान का कि अल्लाह की तौहीद पे इतना तो अकीदा होना ही चाहिए। तकरीबन हर मुसलमान का है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। लटके जो है फरिश्तों ने क्या कहा? क्या ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन पे जाके खुरेजी करे? अजीजों, फरिश्तों का ये सवाल उठाना आज हमें ये दर्श दे रहा है और कयामत तक के लिए ये बतला रहा है कि देखो कभी भी जालिम मनसबे खिलाफत पे नहीं जा सकता, कभी भी खुरेजी करने वाला मनसबे खिलाफत पे नहीं जा सकता। जो खुरेजी करने वाला हो वो कभी खलीफा नहीं बन सकता। उसके बाद अगर एक कदम आगे आप बढ़ के देखना चाहें, खिलाफत से एक कदम आगे बढ़ के इमामत की बहस, अगर इमामत के बारे में आप देखना चाहें तो अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह अल्लाह इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने इब्राहीम लोगों का इमाम बनाया, हमने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बनाया। देखिए इब्राहीम के पास नबूवत भी है, इब्राहीम के पास खुल्लत भी मिली, इब्राहीम खामोश है, इब्राहीम को रिसालत मिली, इब्राहीम खामोश है, ज़ुर्रियत में रहे, मेरे नस्ल मेरी ज़ुर्रियत में रहे। यानी इब्राहीम को इस इल्म है कि ये नबूवत, ये मनसब इमामत एक ऐसा मनसब है जो कयामत तक बाकी रहने वाला है, मनसब जो कयामत तक बाकी रहने वाला है। और मनसब इमामत एक ऐसा मनसब है जिसे कुव्वते बाजू पे लेना पड़ता है। अल्लाह ने कहा इज़ इब्तला इब्राहीम, पहले हमने इम्तिहान लिया उसके बाद इमाम बनाया, कुव्वते बाजू पे लेना पड़ता है। लेकिन इब्राहीम को नबूवत मिली, इब्राहीम ने कहा नहीं कहा वक़ाला मिन ज़ुर्रियती, इब्राहीम को खुल्लत मिली, इब्राहीम ने नहीं कहा वक़ाला मिन ज़ुर्रियती, इब्राहीम को रिसालत मिली, इब्राहीम ने नहीं कहा क़ाला मिन ज़ुर्रियती। लेकिन जब इब्राहीम को इमामत मिली, इब्राहीम ने कहा वक़ाला मिन ज़ुर्रियती, ऐ पालने वाले ये मनसब मेरी ज़ुर्रियत में रहे। आवाज़ कुदरत आती है ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ऐ इब्राहीम मनसबे इमामत जालिमों को नहीं मिलेगा, मनसबे इमामत जालिमों को नहीं मिलेगा। ऐ कुरान की आयतों, जब तूने इतना बतला दिया कि खिलाफत उसे नहीं मिलेगी जो जमीन पे खुरेजी करने वाला हो, इमामत उसे नहीं मिलेगी जो जुल्म करने वाला हो, जो जालिम हो, इमामत उसे नहीं मिलेगी जो जालिम हो, खिलाफत उसे नहीं मिलेगी जो जालिम हो, तो ऐ कुरान अब उसके चेहरे को भी दिखा दे ताकि हम ये जान तो सके कि जालिम है कौन, ताकि हम ये तो जान सकें जालिम है कौन। इसलिए कुरान ने बारहा कहा खिलाफत जो है जालिमों को नहीं मिलेगी, इमामत जालिमों को नहीं, खिलाफत जालिमों को नहीं। तो ऐ कुरान की आयतों बतलाओ फिर जालिम है कौन, वो चेहरा हमें दिखाओ, दुनिया
ताकि दुनिया ये जान जाए कि जालिम है कौन। एक मर्तबा कुरान ने आवाज दी, जाओ रिवायतों की तरफ चले जाओ, हदीसों की तरफ चले जाओ, वहां पे चेहरे नजर आ जाएंगे। रिवायतों में चेहरे दिखाए गए हैं, हदीसों में चेहरे दिखाए गए हैं। मैंने पलट के कहा, नहीं ऐ कुरान, मैं रिवायतों की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं हदीसों की तरफ नहीं जाना चाहता। अगर मैं रिवायतों से चेहरे देखूंगा, अगर मैं हदीसों से चेहरे देखूंगा, तो हो सकता है सामने वाला पलट के ये कह दे ये आपके अकीदे की रिवायत है, रावी जो है वो ज़ईफ है। हो सकता है सामने वाला पलट के ये कह दे कि ये रावी मजहूल है। ऐ कुरान की आयतों में चेहरे हदीस से नहीं देखना चाहता, मैं रिवायतों से नहीं देखना चाहता। तुम बताओ कि वो जालिम है कौन लोग, उनके चेहरे दिखाओ। एक मर्तबा कुरान हमारी जो आयतों को झुठलाए, आयत बहुत जो है तफसील तलब जो है अल्फाज है, बस मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसकी वजाहत करूं। हमसिन और करमसिन बिरादरान के लिए मौजूद गुफ्तगू छोड़ रहा हूं। एक मरतबा सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान की आयतों ने क्या बढ़ के आवाज दी सूरह अनकबूत में, जो हमारी आयतों को झुठलाए। सैयदा ने, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था, अगर आपके जहन में होगी वो बात तो जो है जाहिर सी बात है आपको लुत्फ आया होगा। जनाब सैयदा ने दरबार में आयतें पेश की। उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है। और अजीजों, सिर्फ कुरान ने आयतों को झुठलाने वालों को जालिम नहीं कहा है, बल्कि इसी कुरान मजीद की इसी सूरा में 29वीं सूरा में 29वीं सूरा यानी सूरह अनकबूत की 47वीं आयत में फिर इरशाद होता है, वमा यजहदूना बिआयातिना इल्लल काफिरून। अमा जो हमारी आयतों को झुठलाए वो सिर्फ जालिम नहीं बल्कि काफिर। वमा यजहदू बिआयातिना इल्लल काफिरून। जनाबे सैयदा दरबार में गई हैं, आयतों को पेश किया है, तो उधर से सामने वाले ने क्या कहा, जनाबे सैयदा ने जब जो है आयतों को पेश किया, अपने हक जो है मगा हिबानामा पेश किया, उसे फाड़ के फेंक दिया गया, विरासत पेश की, आयतें सुनाई, आयतों के जवाब में झूठी हदीसें सुनाई गई। क्या कहा, नहनु माशरल अंबिया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिस वला नूरिस मा तरकना हो सदका। जो हम गिरोह अंबिया जो छोड़ जाए वो सदका होता है। मुवारिस न बनते हैं न बनाते हैं, वारिस न बनते हैं न बनाते हैं। अल्लाह ने कुरान में इंतकाम लिया। सूरह मरियम की आयत नंबर 63 में ऐलान किया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु इबादना मन काना तकिया। यही वो जन्नत तो है, यही वो जन्नत तो है जिसका वारिस हम अपने इबादतों में से मुत्तकी अफराद को करार देते हैं। अजब नहीं जब ये कौम बरोज़े महशर पैगंबर शाफ़े महशर बन के खड़े हो, जब ये कबीला, जब ये गिरोह, जब ये पैगंबर के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह शफात करवा दीजिए, या रसूल अल्लाह शफात करवाइए, या रसूल अल्लाह शफात करवाइए। अजब नहीं वहां पे भी पैगंबर ये बढ़ के आवाज दे दे, वहां पे पैगंबर मुड़ के ये कह दे, मैं तुम्हें याद नहीं है, तुम्ही ही जो कहा था हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। फिर जन्नत लेने क्यों आ गए? इसलिए कि अल्लाह ने हमें तो जन्नत विरासत में दे दी है, जन्नत हमें विरासत में दी है। सूरह मरियम आयत नंबर 63, तिलकल जन्नतुल्लती हमने नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। और अजीजों, ये जालिम, ये काफिर जो आयतें झुठलाते हैं, कुरान मजीद के 7वें सूरह यानी सूरह आराफ में आयत का निशान 176, उसमें जो है उसके चेहरे को भी दिखाया गया है, उसकी डिफिनेशन बयान की गई है, उसकी मिसाल दी गई है। कमासालिल कल्ब, उसकी मिसाल कल्ब जैसी है। कमासालिल कल्ब, सूरह आराफ 7वां सूरा 176वीं आयत। वो भी उसके बाद अल्लाह जो है कुत्ते की जो है उसकी देखिए किस तरीके से डिफिनेशन कर रहा है। अपने मोहल्ले में भी जो है इस तरीके का थोड़ा मुशाहिदा कीजिएगा, अगर मिले तो बताइए, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। अल्लाह कह रहा है कि इन तहमल अलैहि यलहस, इन डिफिनेशन बयान कर रहा है, इन तहमल अलैहि यलहस ततरुकुहु औ ततरुकुहु यलहस।
یعنی ایک ایسا کتا، ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، ایک ایسا کتا کہ حمل کرو تو بھی زبان لٹکا لیتا ہے، بھگاؤ چھوڑو تو بھی زبان لٹکا لیتا ہے، یعنی بلاؤ تو بھی زبان لٹکاتا ہے، بھگاؤ تو بھی زبان لٹکا لیتا ہے۔ جو ہے حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں، روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، 7ویں سورے کی 176ویں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ایک ایسا کتا، بس عزیزو چند دقیقے، کہ جس کی مثال یہ ہے کہ جب اسے بلاؤ تو بھی زبان لٹکاتا ہے، بھگاؤ تو بھی زبان لٹکا لیتا ہے۔ کس کی مثال؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ ماشاءاللہ عربی جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال انہی کی تو ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ مثال انہی کی تو ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ مثال ان کی ہے کہ انہیں جب بھی بلاؤ تو وہ اس کتے کی طریقے ہیں، زبان لٹکا لیتے ہیں، بھگاؤ تو بھی زبان لٹکا لیتے ہیں۔ اے عزیزان محترم، میں اب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن میں اللہ نے تو قلب کی مثال دے دی، کیا کبھی کسی موقع پہ پیغمبر نے بھی کسی کو قلب کہا ہے؟ کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ کیا کبھی پیغمبر نے بھی کسی موقع پہ کسی کو قلب کہا ہے؟ پیغمبر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، آیت میں سر سے لے کے پیر تک پسینے میں سرابور ہے، کہا کسی کو قلب، مصیبتیں ڈھائی گئی، سر سے لے کے پیر تک جو ہے خون میں نہائے ہوئے ہیں، کیا کسی کو کہا؟ مکے میں مصیبتیں ڈھائی گئی، مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہوئی، کسی کو کہا؟ کسی کو قلب کہا؟ کتا کہا؟ کسی کو کہا؟ نہیں کہا نا۔ لیکن ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، جنگ خندق کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ پیغمبر اسلام نے کتا کہا۔ ویسے پیغمبر سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے افراد آئے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن پیغمبر نے کیا کسی کو کہا؟ صرف ایک کو کہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں گفتگو ہو رہی ہے، کیا کہا؟ من لحاظ قلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اس سے پہلے جب جنگ خندق، ابھی جو ہے جنگ خندق کے موقع کی یہ بات ہو رہی ہے، ادھر سے عمرو ابن عبدود جو ہے یہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے کوئی جو ہے محمد کے لشکر میں جو ہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے؟ پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، علی کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر بٹھا دیتے ہیں، ایک کے بعد دیگر کئی مرتبہ علی جو ہے کھڑے ہوئے، پیغمبر نے بٹھا دیا۔ لیکن جیسے ہی اس عمرو ابن عبدود نے پیغمبر کے خیمے کی طرف نیزہ پھینکا، پیغمبر کے خیمے کی طرف نیزہ پھینکا ہے، صاحب الدمۃ الثاقبہ محمد باقر دہشتی بہبانی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی اس ملعون نے جنگ خندق کے موقع پہ پیغمبر کے خیمے میں فوراً پیغمبر نے کہا من لحاظل قلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں آئے؟ یعنی پیغمبر نے یہ بتلا دیا کہ اے دنیا والوں دیکھو، اما جو معصوم کے خیمے میں نیزہ پھینکے، جو معصوم کے گھر میں نیزہ پھینکے، جو معصوم کے گھر میں اذیتیں پہنچائے، جو معصوم کے گھر میں اذیتیں پہنچائے، جو معصوم کے دروازوں پہ اذیتیں پہنچائے، جو معصوم کے گھر میں اذیتیں پہنچائے، وہ رسالت کی نگاہ میں کتا، وہ رسالت کی نگاہ میں کتا۔ بس عزیزان محترم، کتنی مصیبتیں لوگ ڈھائے، کہ ان کا جو ہے گھر، ان کا شمار ان معصوم ہستیوں میں نہیں ہوتا۔ آپ نے خود اپنی تفسیر میں آئے تطہیر کے ذیل میں انہیں شمار کیا ہے، اس کے بعد بھی ان کے دروازوں پہ اتنی مصیبتیں، اس کے بعد بھی اتنی مصیبتیں۔ عزیزو، سب سے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے شب شہادت ہے۔ آج نہیں مصائب پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ عزیزو، سب سے بڑی، اگر ایک ایسا وقت آ جائے انہی گلیوں میں آپ ٹہلیں، کوئی سلام کرنے والا نہ ہو، کوئی خیریت معلوم کرنے والا نہ ہو، حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کریں وہ جواب نہ دے، عزیزو
مسائل کرنے کی چیز تھوڑی، آپ احساس کر لیں بس کافی ہے. آپ احساس کریں کہ آپ پہ کیا گزرے گی. پیغمبر کی شہادت کے بعد جناب سیدہ اپنے گھر میں ٹہل رہی ہیں. ابو الحسن داخل ہوتے ہیں. سیدہ خیریت تو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے. یہی وہ شہزادی ہے. ایک جانب حسن ایک جانب حسین کو لے کے مدینے کی گلیوں میں نکلتی ہے. ایک ایک دروازے کا دق الباب دی ہے، ایک ایک دروازے کا دق الباب کرتی ہے. میرے شوہر کے حق میں گواہی دے دو، میرے شوہر کے حق میں گواہی دے دو، میرے شوہر کے حق میں گواہی دے دو. 10 ہجری میں پیغمبر نے اعلان کیا، 11 ہجری کا واقعہ ہے، سال بھر نہیں ہوئے. شہزادی کہی ہے میرے شوہر کے حق میں گواہی دے دو. ہر کوئی یہی کہتا ہمارے حافظے میں نہیں ہے، ہم بھول گئے، ہمارے حافظے میں نہیں ہے. لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ جب ایک مرتبہ مدینے کے بدماشوں نے کہا چلو در سیدہ پہ آگ لگا دیں، ایک جماعت چلی آئی در سیدہ پہ آگ لگانے کے لیے. در سیدہ کو آگ کے حوالے کر دیا. اے عزیزو، در سیدہ کو آگ کے حوالے ہی صرف نہیں کیا گیا بلکہ اس جلتے ہوئے دروازے کو پہلوئے سیدہ پہ گرا دیا گیا. پہلوئے سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. محسن شہید ہو گئے. آواز دی اے فضا میری مدد کو آؤ. اے عزیزو، روایت کے مقتل کے جملے ہیں کہ جب یہ جلتا ہوا دروازہ پہلوئے سیدہ پہ گرا ہے، ایک مرتبہ 50 ملعون اسی جلتے ہوئے دروازے سے گزر گئے، علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے جانے لگے. ایک مرتبہ شہزادی اپنا غم بھول جاتی ہے، اپنا غم بھول کے دافع ولایت بن کے مولا علی کے سامنے آ جاتی ہے، دامن کو تھام لیتی ہے. لیکن اسی اثنا میں کنفذ نامی ملعون نے ایک ایسا تازیانہ مارا، ایک ایسا تازیانہ مارا کہ سیدہ کا بازو، سیدہ کا ہاتھ دامن علی سے چھوٹ گیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو، وقت بھی آ جاتا ہے، وقت کرتی ہیں. اسما سے کہتی ہیں اے اسما دیکھو میں حجرے جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئے، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئیں تو یہ سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، تمہاری شہزادی زندہ ہے. ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل کی آواز منقطع ہو گئی. اے عزیزو، وصیت کے مطابق مولا کائنات نے رات ہی میں غسل دیا، رات میں ہی کفن پہنایا، رات میں ہی دفن کے لیے نکلے ہیں. ایک مرتبہ جب دفن کرنے کے لیے شہزادی کو صاحب کا آخری فکر آپ کی زحمت تمام، جب دفن کے لیے لے کے چلے ہیں. اے عزیزو، آپ نے سینکڑوں میتوں میں شرکت کی ہوگی، سینکڑوں جنازے میں آپ نے شرکت کی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی قبر میں اتاری جاتی ہے لاش تو کم سے کم 3 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، کم سے کم 3 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب جناب سیدہ کے جنازے کو لے کے چلے ہیں، محرم اگر ہے کوئی تو یا تو ابو الحسن ہے یا تو حسنین ہے، بس اس کے علاوہ محرم کوئی نہیں ہے. لیکن حسنین کا جو سن کم ہے. لیکن عزیزوں، اس کے بعد کے جب مقتل کے جملے ہیں ملتے ہیں کہ اس کے بعد جب جناب سیدہ کے جنازے کو قبر میں اتارنا ہوا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے قبر پیغمبر کا رخ کر کے کہا یا رسول اللہ مدد کو آئیے، یا رسول اللہ مدد کو آئیے. ایک مرتبہ ادھر مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ مدد کو آئیے. ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو. اے عزیزو، اب آپ انصاف سے بتا
بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے کہ دستور زمانہ کیا ہے، زمانے میں کیا مشہور ہے، امانت کے سلسلے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی تو نہ کہا جاتا ہے کہ جیسی لی جائے ویسی دی جائے، امانت جیسی لی جائے ویسی دی جائے۔ جب ایک مرتبہ یہ آواز سنی ہوگی امام علی نے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ جب یہ امانت لی تھی پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، بازوؤں پہ زخم کے نشان نہیں تھے، محسن کی شہادت شکم میں واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن آج پسلیاں بھی ٹوٹی ہے، بازوؤں پہ زخموں کے نشان بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء محمد صلی